اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھوٹے چھوٹے سوال و جواب کے سیریز میں آئیے آج دیکھتے ہیں کچھ اور بھیجے ہوئے سوال کے جواب پر ہم لوگ آج تھوڑا غور و فکر کر لیں۔ ایک بھائی صاحب نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا اہل ممات کاملین اور اولیاء کا مرید بنا جا سکتا ہے، اور ان سے جو سالک کو وہ تمام فیوز و برکات مل سکتی ہے؟ اگر مل سکتے ہیں تو اس کا کچھ تقاضا یا آداب بھی ارشاد فرما دیجیے۔ مطلب ان کا یہ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جو کاملین حضرات ہوتے ہیں، گرچہ کاملین تو مختلف ہوتے ہیں، اہل ممات، اہل حیات اور دیگر بھی اس کا ذکر آتا ہے، تو کہنے کا مطلب کہ جو اولیاء کرام مزاروں میں ہیں، مطلب یعنی کہیے کہ ان کے بعد ان کے فیوز و برکات واضح ہیں، لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں، تو ان سے مرید بنا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے بھائی، تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ویسے لوگ گرچہ بہت کم ہوتے ہیں جو بعد ممات کے فیوز و برکات دیتے ہیں، لیکن آپ انکار نہیں کر سکتے ویسے لوگ بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا، ان کا پتہ لگانا پڑے گا۔ میں تو بڑے ہی فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد شاہ محمد افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ وہ ایک ایسے بزرگ ہیں جو اہل ممات کے کاملین میں بھی شامل ہیں، اور اہل ذات اور اہل حیات بھی ان کی شخصیت کامل مانی جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے ان کے میں نے دیکھا کہ جو ہے بطور خاص زندگی میں جن لوگوں کو انہوں نے فیض دیا، لیکن اپنے بعدہ وفات کے بعدہ وصال کے انہوں نے زیادہ فیض لوگوں کو دیا ہے، اور آج بھی بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم تو بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ میرا پیر تو جو ہے بالکل کامل ہے، اور اہل ممات میں سے ہے، جو کاملین میں سے ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا ذکر آپ سنے ہوں گے، ہم نے اکثر و بیشتر کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے، اس میں سے بالخصوص حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہم اکثر کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسے بزرگ ہیں جن کا فیض جو ہے ان کے وصال کے بعد بھی جاری و ساری ہے، اور آج بھی ان کے سلسلے میں جو ہے خلافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے کسی کو خلیفہ ہی نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ یہی بات جاری ہوتی ہے بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی، اور دیگر کئی اور بھی ایسے ہیں جو اس طرح کے بزرگ ہیں جو اپنے وصال کے بعد بھی لوگوں کو فیض دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں خلافت ولافت نہیں ہوتی ہے، وہ اہل محبت لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو رہبر لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو رہنمائی کریں گے، اور آپ کو جو ہے ان کے مزارات پر لے جا کر کے چادر وغیرہ پکڑا کر کے آپ کو دست بیعت کروا دیتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ گرچہ تھوڑا سا نایاب ہے، تھوڑا سا الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ بہتر ہے بھائی، آپ اس سے جو ہے منحرف نہیں ہو جائیے، ہے نا، اور اس کو آپ تسلیم کیجئے اور اس کو آپ مانیے۔ ہم نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ ویسے ہی جو ہے کافی لوگ بڑے بڑے گزرے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے اور ان لوگوں کو فیض یابی ہوئی ہے، جیسے حضرت علامہ اقبال کا مولانا روم سے فیض حاصل کرنا، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرنا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا۔ یہ لوگ ظاہری طور سے اپنے پیروں سے نہیں ملے ہیں، لیکن باطنی طور سے بعد وصال ان کو فیض اسی طرح سے ملا جس طرح سے وہ زندگی میں لے سکتے تھے۔ تو یہ بہت ہی گرچہ نایاب ہے، لیکن آپ اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، اور آپ چاہیں تو ایسے حضرات سے رابطہ قائم کریں۔ ویسی جو ہستیاں ہیں ارد گرد بھی آپ کے ہوں گے، پاکستان میں بھی کافی ہستیاں ایسے ہیں، آپ ان کے آستانے سے منسلک ہو سکتے ہیں اور ان سے فیضیابی آپ کو ملے گی، ایسی بات کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تقاضا اور آداب کی جہاں تک بات ہے، کچھ نہیں ہے، تقاضا اور آداب یہی ہے کہ آپ جو ہے ان کے سلسلے میں کسی رہبر کے ذریعے سے ان کے توسل کو اختیار کریں۔ ظاہری طور سے رہبر کا ہونا تو ضروری ہے نا، اس لیے ظاہری طور سے جو آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، اور ان کے مزارات پہ آنا جانا شروع کریں، ذکر اذکار اور اوراد جو ہے وہ آپ ان کے رہبر سے لے لیں، اور اس کے بعد روحانی طور سے آپ اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بات حق ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ آپ جو ہے اہل ممات کاملین سے اس طریقے سے فیض یابی حاصل کریں، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ کو ان سے جو ہے سچی عقیدت اور محبت اور سچا یقین آپ کو رکھنا ہوگا۔ یقین پختہ اگر آپ کی ہوگی تو بالکل آپ کو جو ہے روحانی طور سے ان کا
سارا فیض یابی، سارا جو رہنمائی ہے وہ ملے گا، وہ مشاہدے میں ہوگا، خواب میں ہوگا، اور یا پھر کوئی دوسرا ایسا کوئی سورس پیدا ہو جائے گا جو آپ کو آپ کے منزل و مقصود تک لے جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مان کے چلیے کہ بہت سارے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں آج کے ٹائم میں، آج کے زمانے میں بہت سارے پیروں کے مرید ہیں جن کے پیر و مرشد دنیا سے وفات کر گئے، وصال ہو گیا، اور وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ تو ویسی صورت میں ہمارے جیسے لوگوں سے ان کی ملاقات ہونا، ہمارے چینل کا ان کو سننا، یہ کیا ہے؟ ایک سورس ہے۔ اور ہم نے دیکھا اکثر و بیشتر لوگ کی جو ہے اس سورس سے فائدہ اٹھا کر کے وہ ان کی راہیں جو ہے بالکل ہموار ہو رہی ہیں، وہ لوگ جو ہے آگے کے راستے کو سفر کر رہے ہیں، ان کے ذکر اذکار تیز ہو گئے، ان کے جو ہے ریاضت میں جو ہے کافی اضافہ ہوا، ان کی روحانیت میں اور ان کی بصیرت میں کافی ڈیولپمنٹ ہوا، یہاں تک کہ کئی لوگوں نے تو ہم کو یہاں تک کہا کہ ان کے پیروں سے ان کی جو ہے رابطے اور بڑھ گئے ہیں۔ تو کل ملا کر کے دیکھا جائے تو یہ سورس جو پیدا ہوا ہے، ہم جیسے لوگوں سے آپ کی آن لائن ملاقات ہو جانا، چینل کے ذریعے سے آپ کا رابطہ ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے ان اہل ممات جو کاملین بزرگ ہوئے ہیں نا، آپ کے جو بزرگ ہوئے ہیں، ان کا ہی یہ کہیے کہ روحانی فیض اور تسلط ہے کہ انہوں نے جو ہے غیبی طور سے آپ کو ایسے کر کے جوڑ دیا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ کی جو ہے ٹوٹی ہوئی چھوٹی ہوئی جو تربیت ہے وہ مکمل ہو سکے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اب دیکھیے، آپ کو اگر یقین نہیں ہو تو ہم آپ کو بتا دیں، ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہونا بالکل جو ہے یقینی طور سے یہ چیز ہے، ہوتا آیا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ہمارے پیر کے پردہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، 16 سال کی عمر میں ہمارے پیر کا وصال ہو گیا۔ ظاہری طور سے نہ تو ہم ان کے مرید ہو پائے، اور نہ ان سے ہم کو ذکر و وظائف مل پایا، اور نہ ہی ہم جو ہے ان کے ساتھ زیادہ جو ہے کہیے کہ گہری باتیں بیٹھ کے کر پائے ڈائریکٹلی آن ٹو آن۔ لیکن اپنے ان کے وصال کے بعد ان کی بہت سارے جو ہے کتب اور تحقیقات ہم کو مل گئے، اور ہم اس میں مل گئے پوری طریقہ سے، یہ سورس ہو گیا۔ دوسرے طریقے سے ان کے مزار پہ آنا جانا میرا لگا رہا، یہ ایک سورس ہو گیا، سورس نمبر 2۔ تیسرا سورس کہ ان کے جو ایک پیر بھائی تھے صوفی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلکتوی، میں ان سے جا کے ملا، تو ہم کو وہاں سے بیت بھی ملا، ذکر بھی مل گیا، ہو گیا سورس نمبر 3 4۔ پھر کیا ہے کہ ان کے کچھ چاہنے والے جو اور قریبی لوگ تھے، جو کافی جید لوگ تھے، جیسے ماسٹر معین صاحب، ان سے ہم کو جو ہے کافی طریقت کے معلومات ہوئے، طریقت کا علم اور گہری جو کہیے کہ جو طریقت کے جو گہرے جو رموز ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بہت ساری چیزیں جو ہے سمجھ میں آئیں۔ اس کے علاوہ شریعت کی کمی کو پورے کرنے کے لیے بھی کئی لوگوں سے ہمارے رابطے رہے، ان لوگوں سے ہمارے تعلقات بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب سبراتی مولوی صاحب ہیں، شرف الدین صاحب تھے، مولوی شرف الدین صاحب سے ہم کو شریعت وار سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی لوگ ہیں جس کا نام ہم یہاں پہ نہیں لے سکتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے کچھ نہ کچھ ہم کو سیکھنے کو ملا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بھی تربیت، آپ کے جو کاملین پیر ہیں، آپ کے جو اولیاء جو کاملین ہوتے ہیں، اولیاء اس کو آپ جو کہہ لیجئے، آپ اہل ممات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو اہل ممات کاملین ہوتے ہیں وہ اپنے وصال کے بعد آپ کو روحانی طور سے ان چیزوں سے جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم کو جوڑا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ تو ظاہری اعتبار سے ہو گیا، اور اس کے علاوہ روحانی اعتبار سے بھی بار بار خواب میں آنا، خواب میں آ کر کے ذکر کے طریقے کو بتانا، کچھ پھنسے ہوئے معاملات کا الجھن کو دور کرنا، اور جو کچھ کبھی کبھی جو سوال دل میں اٹھ رہے ہیں اس کا جواب دینا، کبھی کبھی کچھ اور چیزیں بتانا، مطلب یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ اہل ممات حضرات سے بالکل واضح طور سے ہوتا ہے صاحب۔ اس لیے اہل ممات کاملین جو ہیں وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اور فقیر جو ہوتا ہے وہ زندہ ہی ہوتا ہے، زندہ فقیر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے اپنے وصال کے بعد بھی آپ کو رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارا جو ہے زیرہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جناب فرحان مخدوم صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، آپ کے لیے ساری باتیں تھی۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ طریقے سے سوال بھی پوچھا، اور ہم نے آپ کے تقاضے اور آداب کو کافی وضاحت سے بتایا۔ امید ہے آپ کو تشفی ہو گئی ہوگی۔ حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے یہ کریں اور ڈسکس کریں، ڈسکس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اتنے میں آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہتر۔ ایک حضرت نے پوچھا ہے کہ ولی پیر کے مزار میں سے روحانی تعلق کیسے قائم کریں، ان کا دیدار کیسے ہوگا اور بات ہو سکتی ہے یا نہیں؟
بھائی یہ تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ولی اور پیر کے مزار سے روحانی تعلق کرنے کے تو بہت طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے اس کو آپ استعمال کریں، ان کے مزار پہ جائیں، بیٹھیں، فاتحہ کریں، برابر آنا جانا کریں، سورہ مزمل کا ورد کریں، تکرار کریں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں روحانی تعلق کرنے سے۔ اور رہی بات دیدار کی، تو دیدار کے کوئی بالکل سیدھا جو ہے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو دیدار ہو جائے گا، ایسا تو میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جو ہے جب محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اس ولی کا جو ہے، ان کے ولی سے آپ عقیدت اور محبت سچی رکھیں گے اور ان کے مزار پہ اکثر و بیشتر آنا جانا شروع کریں گے، تو یقین کیجئے ان کا دیدار آپ کو ضرور ہو جائے گا ایک دن۔ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ جب چاہیں آپ کو دیدار کرا دیں، یا اگر آپ اس لائق ابھی نہیں ہیں تو آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہر خاص و عام کو دیدار ہو جائے کسی ولی کا، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے جانب سے پوری کوشش کریں، کثرت سے توبہ استغفار کریں، کثرت سے درود پڑھیں، فاتحہ اور اصال کریں، اپنی تقویٰ پرہیزگاری حلال رزق کا خیال رکھیں، اگر ممکن ہو تو چلہ کریں، ان کے مزارات پہ جو ہے بیٹھا کریں، تو آپ ضرور جو ہے بالضرور، ہمارا یہ دل کہتا ہے اور ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ ان سے جو ہے ان سے آپ کا زیارت ہو جائے گا اور آپ ان کی دیدار کو بھی کر سکیں گے اور ان سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک محنت کا کام ہوتا ہے، ہر آدمی اس کو نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ جو صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں، صاحب محنت لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ان سب چیزوں میں بڑی سہولت سے وہ کام کر لیتے ہیں۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم ان چیزوں کے لیے زیادہ قائل نہیں ہیں۔ قائل مطلب یہ کہ ہم زیادہ ان چیزوں پر کبھی فوکس نہیں کیا۔ ہم نے کبھی محنت کر کے، کوشش کر کے کسی بزرگ سے دیدار نہیں کیا آج تک۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی بات ہے، ہمارے اندر سچی عشق اور محبت ہے، اور وہ بزرگ ہم کو کچھ دینا چاہیں گے تو خواب میں آ کے دے دیں گے یا ان کا دیدار ہو جائے گا۔ تو یہ میرا ماننا ہے، یہ میرا ایک بہت ہی عجیب و غریب سوچ ہے، شاید آپ اس سے اتفاق نہیں رکھیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہم کسی بزرگ کو کیوں دیکھیں گے بھائی؟ کیا دیکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ان کو دیکھ کے ہم کو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ان کا دیدار کر کے ہم کو کیا ہوگا؟ سو بتائیے۔ ہمارے لیے میرا پیر کافی ہے۔ ہمارے پیر نے جو کچھ ہم کو دیا وہ کیا کسی سے کم ہے؟ وہ سب پر بھاری ہے، اور ہم کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے بھائی، میرا ماننا تو یہ ہے۔ لیکن اب رہ گئی بات کہ اگر کوئی بزرگ ہمارے خواب میں آ جائیں یا زیارت کر دیں، ہو جائے، دیدار ہو جائے، تو یہ میرے لیے زہ قسمت ہے نا، یہ میرے لیے قسمت کی بات ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً تمام بڑے بڑے بزرگوں سے جو ہے دیدار بھی اور زیارت بھی نصیب ہوا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور ان بزرگوں کا جو ہے فیض ہے، اس لیے ان چیزوں کی ہم کو کبھی تشنگی نہیں رہی ہے۔ اور ہم آپ سے بھی یہی کہیں گے، میرے بھائی آپ نے تو اپنا نام دیکھے لکھا ہے لیکن یہاں پر نہیں آ رہا ہے میرے پاس، تو آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں میں زیادہ نہیں پھنسیں۔ کسی پیر اور ولی کو دیکھ کے آپ کیا کریں گے؟ سو بتائیے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو دیکھنے سے آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کسی پیر کے پاس جائیں جو آپ کے زندگی کو بدل سکے، آپ کے اندر روشنی پیدا کر سکے اور آپ کو ہدایت پر لا سکے، آپ اس کے پاس جایا کریں۔ بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ پیر کے پاس جائیں، مزار پہ پاس جائیں، اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، آسمان میں اڑیں، ہوا میں اڑیں، چاند پر جائیں، سورج پر۔ کیا ہو جائے گا چاند اور سورج پر جانے سے آپ کو؟ سو بتائیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج پر گھومنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، ریاضت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ اپنے خود کو پہچانیں، ریاضت، عبادت اور معرفت حاصل کریں، اور ایک رہبر اور رہنما کے ساتھ بیٹھیں، اپنی روحانی ترقی کریں، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں، ٹھیک ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اس لائق اپنے آپ کو بنا لیں کہ اولیاء اللہ خود آپ کو اپنا زیارت دیں اور آپ سے آ کر کے ملیں اور آپ کو عطا کریں، فیض کریں، دعا دیں۔ یہ ایک اچھا معاملہ ہے صاحب، اس پر آپ فوکس کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے کسی کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کسی نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میری تعلیم سرکار میں مہندی شاہ سے ہو۔ ارے بھائی تو اچھی بات ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی تعلیم سرکار میں مہندی شاہ سے ہو تو اسی لیے تو آپ میرے چینل پر ہیں، آپ میرے چینل پر جو ہیں اور ہم کو جو سن رہے ہیں، تو یہ تو اللہ چاہ ہی رہا ہے نا، اس لیے تو تعلیم سرکار میں مہندی آپ تک پہنچ رہا۔ اب رہ گیا بات کہ سرکار میں مہندی کا تعلیم آپ تک پہنچ رہا بھائی میرے، تو تعلیم لیتے رہیے، لیکن جہاں تک ظاہری بیت کی بات ہے تو بیت بھی لے لیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کسی بھی، آپ جو ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ جو ہے آپ کے لیے دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عام ہے۔ اور دادا میر مہندی یہ بھی کہہ دیے ہیں کہ بھائی
دنیا کے کسی کونے میں رہو گے، اگر تم ہم سے سچا محبت کرتے ہو تو قسم خدا کہ میں تمہارا پیر رہوں گا، اور جو ہے آخرت میں ہم تمہاری سفارش بھی کریں گے۔ یہ بات تو وہ کہیے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی نہیں ملتا ہے بھائی تو میم ہندی کا ہی نام لیتے رہیے نا، آپ وہیں سے جو ہے فاتحہ اور ایصال و ثواب اور درود سلام سرکار میم ہندی کو پیش کیجیے نا بھائی، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر کوئی مل جاتا ہے اچھی بات ہے، اس سلسلے میں آ جائیے، اور نہیں ملتا ہے تو بالکل ہم تو سب راستہ کھولے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ وہیں سے آپ جو ہے روحانی طور سے ایصال و ثواب کریں، درود سلام پیش کریں، اور جو ہے سو کہ ان سے سچی محبت و عقیدت رکھیں۔ وہ میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھی پیر ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی بات کہ آپ اگر نزدیک ہیں تو ان کے آستانے پہ آئیں تو زیادہ اچھا رہے گا، اور اگر آپ کا دل بھرے تو ہم آپ کو ان کے چادر پر ہاتھ رکھ کر کے آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے اور آپ کو بھی کلمہ پڑھا دیں گے، پریشان مت ہوئیے، ہے نا۔